وسلم نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑا کرتے تھے جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہو یا کراس نشان بنا ہوا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یا مسلمان عورتوں کے لیے کوئی ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اور آخر کی وہ لباس یا وہ پردہ جو عورت پہن رہی ہے بذات خود زینت نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں یا ہماری مسلمان بہنیں جو ہماری باتوں کو کیسٹ یا سیڈی کی طرح سنیں، ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ پردے کو بے نفس ہی زینت نہیں ہونا چاہیے۔ زینت کا معنی کیا ہے؟ زینت کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ برقع اتنا خوبصورت ہو، وہ نقاب اتنا خوبصورت ہو، اتنے بیل بوٹے اس کے اوپر بظاہر بنے ہوئے ہوں کہ لوگ اسے دیکھ کر کے اس طرف دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اللہ یکون زینۃ بنفسہ، علماء کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جہاں وہ خوبصورت ہوگا اور اس پر زینت بنی ہوئی ہوگی لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کریں گے۔ برقع اور نقاب بالکل سادہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بیل بوٹے بنے رہنا، کڑھائی کا ہوا رہنا، یہ برقعے کے جو اصلیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس سے زینت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایسا برقع نہ ہو کہ جس سے عورت نے نیچے جو زینت کی چیزیں پہن رکھی ہیں، نیچے خواہ وہ کپڑے کی شکل میں ہے یا زیور کی شکل میں، وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر بہت سی عورتیں جو اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے رہتی ہیں یا چوڑیاں پہنے رہتی ہیں، اپنا برقع جب سلواتی ہیں تو اس کی آستین یہاں تک رکھتی ہیں، اس کی آستین یہاں تک، کیوں؟ تاکہ ہماری چوڑی ظاہر ہو۔ تو علماء کہتے ہیں وہ لباس بذات خود زینت نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ امیمہ بن رقیقہ ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کیا۔ بیعت کن باتوں پر کیا ہے؟ اسلام پر بیعت کیا، اور کہا کہ دیکھو تم زنا نہ کرنا، تم چوری نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، افطرا پردازی کسی کے اوپر الزام نہ لگانا، اور نوحہ نہ کرنا۔ نوحہ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی میت کے اوپر رونا اور بین کرنا۔ اور آخری چیز کیا بیان فرمایا؟ وَلَا تَبَرُّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کے اندر جس طریقے سے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر کے نکلا کرتی تھی، ایسے تم اپنی زینت کو ظاہر کر کے نہ نکلنا۔ اور ایک حدیث میں جو مسند احمدی میں ہے، اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی بربادی اور تباہی کے بارے میں تم کچھ نہ پوچھو۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور حالات حاضرہ کے بہت موافق ہے، اس لیے ہم نے اس حدیث کو آخر میں رکھا ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کچھ نہ پوچھو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں۔ پہلا کون شخص ہے؟ وہ شخص جس نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو اپنا امام مان لیا، ملک عبداللہ کو ہم نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اب معمولی سی چیز کے اختلاف کی بنیاد پر ہم ان کی بیعت کو ختم کر کے کیا کریں؟ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملانا شروع کر دیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے یہاں کی معلومات ہم وہاں پہنچانا شروع کر دیں، جس طریقے سے بعض وقتوں نے ایسا کیا ہے۔ ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ جس نے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوا، لیکن پھر اس سے مخالف ہو کر کے اس سے بغاوت کر دیا ہے۔ دوسرا کون شخص ہے؟ وہ غلام یا وہ لونڈی جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ آپس نہ آ جائے اس کے بارے میں نہ پوچھنا۔ اور آخری چیز جو اس مجلس سے موافق ہے، وَمَرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وہ عورت جس کا شوہر جہاں پر وہ رہتی ہے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ شوہر سعودیہ میں کمانے کے لیے چلا آیا ہے اور وہ ہندوستان میں رہتی ہے، شوہر سعودیہ میں کمانے کے لیے آیا ہے اور وہ پاکستان میں رہتی ہے،
شوہر سعودیہ اور گلف کنٹری میں کمانے کے لیے چلا گیا ہے اور وہ بنگلہ دیش میں رہتی ہے، یا شوہر ریاض میں اسے چھوڑا ہے اور وہ دمام یا جدہ کسی کام کے لیے چلا گیا ہے، کہیں بھی ہے، جس کا شوہر اس کے پاس موجود نہیں ہے، قد کفاہا مؤونۃ الدنیا، اسے دنیا اور ضرورت کی جو ساری چیزیں ہیں اسے دے دیا ہے۔ ہاں بھائی یہ دیکھو میں 1 ہفتے کے لیے غائب ہوں گا، یا یہ ہے کہ میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں اور تمہارے ابا کے گھر میں رہنا یا اپنے باپ کے گھر میں رہنا، یہ دیکھو تمہارے خرچے کا سامان میں ابا کو دے کر کے جا رہا ہوں، تمہیں جو ضرورت ہوگی وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے باپ ہیں، یا تمہارا بھائی ہے تمہارے باپ ہے، تمہیں لا کر کے مہیا کریں گے۔ یعنی اس کی ضرورت کا، یا 1 ہفتے کے لیے گئے اور 1 ہفتے کی یا 15 دن کی ضرورت کا سامان آپ اس کے دے کر کے گئے، لیکن وہ اس کے اوپر صبر نہیں کی، فتبرجت بعدہ فلا تسأل عنہا، وہ شوہر کے غائب ہونے کے بعد کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی پھر رہی ہے، اپنی زینت کو ظاہر کرتی پھر رہی ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہے، ٹہل رہی ہے، پارکوں میں جا رہی ہے، فلمیں دیکھنے جا رہی ہے، بلا وجہ کے سامان خریدنے اپنے طور پر جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابا جان بوڑھے ہیں، وہ جو سامان لے آتے ہیں وہ پسند نہیں آتا ہے۔ یہ پرانی روشنی کے لوگ ہیں، یہ لوگ آج کے عورتوں کے مزاج کو کیا پہچانے، وہ جو چیز لائیں گے ہمارے مزاج کے نہیں ہوگا، لہذا میں جا کر کے خود ہی خرید کر کے لے آؤں گی۔ تو وہ اور شوہر نے اس کی ضرورت کا سامان تو مہیا کیا ہے، لیکن اس کی مخالفت کی اور باہر نکل کر کے اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لباس، وہ پردہ، وہ برقع، وہ قمیص جو پہن کر کے عورت باہر نکل رہی ہے وہ بذات خود زینت نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا غور کریں آج بازار میں کس قدر ایسے برقعے پائے جا رہے ہیں جس پر مختلف قسم کے نقش و نگار پائے جاتے ہیں، جس پر مختلف قسم کے بیل بوٹے بنے رہا کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ پہن کر کے عورت صرف ایک چادر استعمال کر لیتی تو شاید اس کے مقابلے میں لوگوں کی نظر اس کی طرف نہ اٹھتی۔ تو پردے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود کیا ہونا چاہیے؟ زینت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں عورتوں کے لباس سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس لیے کہ چند منٹ آپ لوگوں کو وقت دے رہا ہوں۔ ہے کسی کے پاس کوئی سوال بھائی؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، عورت کی آواز میں کال سن سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا تفسیر وغیرہ دینی پروگرام، دیکھیے میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کروں۔ دیکھیے اصل یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، یہ اصل ہے، عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کو جس بات کا حکم ہے کہ وہ مردوں کے سامنے اپنی آواز کو شیرینی انداز میں نہ بیان کرے، شیرینی انداز میں نہ بیان کرے، لہذا عورت اگر گا رہی ہے تو اس کی آواز اب پردہ ہے، وہ سننا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء یہ عورت کی جو قرات کی کیسٹ نہیں ہے اس سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، نرم اور شیریں گفتگو مردوں کے ساتھ نہ کرو۔ واللہ میں اگر بتاؤں بعض تجربات ایسے ہیں کہ اگر عورت مرد کے ساتھ نرم گفتگو اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے تو شروع میں دونوں کے اندر کسی بھی قسم برائی کی نیت نہیں رہا کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہی بات کیا ہے آگے چل کر کے ایک برائی کے سبب بن جایا کرتی ہے۔ ہمارے قریب کے شہر میں کسی لڑکے کے خاندان کی کسی عورت نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ کسی لڑکی سے چھیڑخانی کر رہا ہے، چچا کا لڑکا تھا، پھوفا کا تھا، کوئی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسے منع کیا ٹیلی فون پر، یہ بدتمیزی کی بات ہے، لڑکیوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کیا دونوں کے درمیان، ایک پہلی بار ٹیلی فون کا۔
اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑا کیا ماں اب یہ میری غلطی ہے، اب ایسی غلطی ہم سے نہیں ہوگی، اب ایسی غلطی ہم سے نہیں ہوگی، اور اگر اس قسم کی کوئی بھی مجھے نصیحت کی ضرورت پڑی تو میں آپ سے اس بارے میں پوچھ لوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ دونوں میں کلام اور بات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہی عورت جو اسے نصیحت کر رہی تھی اسی کے ساتھ زنا کے اندر واقع ہو گئی۔ تو عورت سے مطالبہ یہ ہے کہ اجنبی مرد سے صرف ضرورت بھر کی بات کرے، اور وہ بھی روکھی سوکھی آواز میں۔ فلا تخضعن بالقول، روکھی سوکھی آواز میں بات ہونی چاہیے۔ ہاں خیریت سے ہیں، آپ کیسے ہیں، بھائی لوگ تو خیریت سے ہیں، پھوپھا جان تو اچھے ہیں، ماموں جان تو اچھے ہیں، خالہ کا کیا حال، یعنی اس قسم کی باتیں جو میٹھی زبان میں ہوتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کیا کام ہے، ضرورت کیا ہے، ابو جان نہیں ہے، فلاں صاحب نہیں ہے، ایسے کر کے بات کو بند کر دینا چاہیے۔ تو عورت کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، بشرطے کی اصل آواز ہو، اس کے اندر مٹھاس اور شیرینی نہ پائی جائے کہ ہاں آپ نے بات کیا تو مرد کی خواہش اور ہونے کی اور ہم سے باتیں کرتی رہے۔ اور دیکھیں گے ہو سکتا ہے بعض لوگ جو زیادہ ماڈرن ہیں انہیں تعجب ہو، لیکن آپ غور کریں کہ عورت جب بھی کوئی نرم گفتگو کر دی ہے تو مرد کی فطرت میں ہے کہ اس کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا، حالانکہ دونوں کے اندر کسی قسم کی بری نیت نہیں رہا کرتی ہے، لیکن یہی چیز آخر میں چل کر کے کیا ہے، کسی برائی کا پیش خیمہ بن جایا کرتی ہے۔ اور اگر عورت نے شروع ہی میں کوئی بات کر دے، ہاں کیا کام ہے، فلاں موجود نہیں ہے، ڈانٹنا میرا مقصد نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، لیکن یعنی کوئی ایسی گفتگو نہ ہو کہ سامنے والے کو یہ ہو کہ ہاں ہم سے بات کو بڑھانا چاہ رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تفسیر وغیرہ میں اگر اس قسم کی بات نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، لیکن ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اور یہ ہے تو اگر سن لے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے، لیکن یہی میں بھی ابھی کہوں گا کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، عورتوں ہی کے درمیان اسے محدود رکھنا چاہیے۔ بھائی پوری تقریر ہی اسی پر رہی، کیا چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے غیر محرم سے؟ قرآن و سنت سے دلیل دیں۔ یہ پوری دلیل ہم نے 3 قرآن مجید کی آیات اور حدیث رسول سے 5 حدیثیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ واجب ہے۔ قرآن مجید کی اس سے واضح آیت اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ، جو سورہ حجرات میں ہے، الاحزاب میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے، یہ حکم ہو رہا ہے کس سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ اپنے چہرے پر اپنے چادر کا پلو لٹکا لیا کریں۔ اس سے واضح دلیل اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور صحابیات نے اس پر کیسے عمل کیا ہے ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی دلیل ہے تو کہیں ہاں بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ان دلائل کا ایک ایک کر کے ہم نے مطالعہ کیا ہے، یا وہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں ہیں۔ اس لیے حق یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ واجب ہے۔ یہ کیسٹ آپ لوگ جن بھائی کو اطمینان نہ ہوا ہو، یا پھر اس کے بعد وہ جو 3 سیڑیاں ہماری آئی ہیں جدہ میں جو پروگرام ہوا تھا اس کو لے کر کے سن لیں۔ پھر بھی اگر کوئی شبہ رہ جاتا ہے تو ای میل مجھے میرے ای میل نمبر پر جو ہے اس پر ای میل کر دیں، ان کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیا عورت یا آدمی حمام کے اندر بالکل ننگا ہو کر غسل کر سکتے ہیں، اور ننگے ہو کر وضو کیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں، اگر حمام جیسے آج کل کے چاروں طرف سے بند رہتا ہے، بند ہے، تو ننگے ہو کر غسل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ننگے ہو کر کے غسل کیا ہے۔ علماء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ یہ چاہیے کہ غسل اور وضو کر لینے کے بعد شرمگاہ پر اس کا ہاتھ نہ جائے۔ اگر شرمگاہ پر گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس کا وضو باقی ہے۔ کس عمر میں لڑکی کا نقاب جائز ہے؟ جائز نہ کہیے کہ واجب ہے کہیے۔ جی نقاب کی بات جائز نہ کہیے، واجب کہیے۔ لڑکی اس عمر کو پہنچ جائے، بلوغت شرط نہیں ہے، اس عمر کو پہنچ جائے کہ مرد کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو۔ یہ 9 سال میں بھی ہو سکتا ہے اور 11 سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تندرست بچی ہے تو 9 سال میں بھی ہو سکتا ہے،
اور اگر دبلی پتلی کمزور ہے تو 11 سال میں بھی یہ، تو اس میں کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ قید کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ اس عمر کو جب لڑکی پہنچ جائے کہ اس کی طرف مرد کی توجہ مبذول ہو، اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے آثار ظاہر ہوں جس کی وجہ سے مرد کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہوتی ہے، تو اسے پردہ کرانا چاہیے، اور نہیں تو نہیں ہے۔ جو حضرت عائشہ مشترکہ ہوتی تھی، مثال کے طور پر 3 بھائی ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں، جو عائلہ اچھا بھائی ہے، تو ایسی صورت میں عورتیں اور بچیاں ایک دوسرے سے کیسا پیدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے بھائی، اصل تو یہ ہے کہ مشترکہ ہیں یا غیر مشترکہ ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کا انتظام کیا جائے، اور اگر کسی کے پاس ایسے گھر کا انتظام نہیں ہے تو اس کے اوپر شادی کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس، باپ کے پاس ایک ہی کمرہ ہے یا اتنا چھوٹا سا گھر ہے کہ صرف 2 کمرے ہیں اور 2 بھائی، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے شادی کرنا بھی واجب نہیں ہے کہ شادی کرے۔ لیکن سب سے اہم چیز اس بات کو ذہن میں رکھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں جہاں تک ہو سکے، جتنا پردہ ہو سکے، جتنا کر سکے اتنا عورت کرے، لیکن یہ چیز بے پردگی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ بے پردگی کے لیے یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اگر سوچ لیں، آپ سوچ لیں، آپ کا بھائی سوچ لے، آپ سوچ لیں، آپ کی بیوی سوچ لیں، آپ سوچ لیں، آپ کی بھابھی سوچ لیں، آپ سوچ لیں، آپ کے ماں باپ سوچ لیں، تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ چھوٹے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ہاں بھائی، یہ عام حالات میں عورتیں اس طرف رہیں اور مرد جس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس حصے میں یا مردوں کا حصہ یا عورتوں کا حصہ، پھر اس کے بعد جب رات کا معاملہ آئے تو لوگ اپنے اپنے کمروں کے اندر چلے جائیں۔ علی کل حال یہ چیز جو ہے بے پردگی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ کیا خواتین گھر سے باہر نکلتے وقت دستانے اور جرابین استعمال کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، دستانے اور جرابین اگر اس سلسلے میں عام طور پر سعودی علماء تو کہتے ہیں کہ ضروری اور واجب ہے۔ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ہاتھ دونوں چہرے کے ساتھ یا دونوں پیر، خاص طور پر پیر کا اگلا حصہ یا نچلے کا حصہ، وہ چیز پردے میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے۔ لیکن بہت سے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ جو حکم چہرے کا ہے وہ حکم ہاتھوں کا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہیں اور یہاں پر مہندی لگائے ہوئے ہاتھوں کے اندر، جیسے آج کل رہا کرتا ہے، پیروں میں مہندی لگائی ہوئی ہے، رنگ برنگ ہے کہ نہیں ہے، اس پر بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر زیور پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں زیور، تو ایسی صورت میں پہننا واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تو ماشاءاللہ بڑے سوالات ہیں بھائی۔ کیا خواتین گھر کے اندر شوہر کے سامنے اسپرے عطر جس کے اندر الکوہل ہو لگا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل میں الکوہل کے پاک یا ناپاک ہونے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں کہ پاک ہے، وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہاں مرد کے پاس ہو تو اسے لگا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے، تو خواہ مردوں کے اپنے شوہر کے سامنے ہو یا سامنے نہ ہو، کسی بھی حالت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ بہتر پرہیز بہتر ہے ایسے اختلافی مسائل میں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی لگا لے تو اسپرے کی حرمت، نجاست پر قرآن اور حدیث میں کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ کسی صاف دلیل کے اندر ہو کہ ہاں بھائی اسپرے یا اسپرٹ کیا ہے وہ ناپاک ہے، لہذا انشاءاللہ کسی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا عورتیں علاج کے لیے مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں جبکہ وہ جسم کو چھوئے یا دیکھے بھی؟ ساؤتھ انڈیا میں عورتیں ساڑی پہنتی ہیں جو نصیحت بھی قبول نہیں کرتی، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ دیکھیے، 1-2 سوال ہے۔ پہلا سوال تو بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ عورت کا علاج عورت کرے۔ علاج ایک ضروری ہے، ضرورت ہے، اور ایک مجبوری ہے۔ ایک ضرورت ہے اور ایک مجبوری ہے۔ اس حالت میں عورت مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ جہاں پر مرض ہے، جس جگہ پر ضرورت ہے، اس ضرورت کو ظاہر بھی کر سکتی ہے۔ ہمارا اسلام اتنا تنگ مذہب نہیں ہے کہ ہاں لوگوں کو مجبور کر کے اور پریشان کر کے رہ دے، جس طریقے سے بعض لوگ ظاہر کرتے ہیں۔
لیکن اس کے اندر ہے، پہلے یہ ہوگا کہ عورت ایسی ڈاکٹر کو تلاش کیا جائے، یہ رہی کہ ڈیلیوری کی جو ڈاکٹر وہ عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے، تو کچھ عورتیں کہتی نہیں عورتوں سے زیادہ ماہر کون ہوا کرتے ہیں؟ مرد ڈاکٹر رہا کرتے ہیں، لہذا عورتیں اور لیڈیز ڈاکٹر کو چھوڑ کر کے مرد ڈاکٹر کے پاس جایا کرنے کی بات، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے بلا اختصار کے ساتھ کہ اگر ضرورت ہے اور اس مرد کے علاج کے لیے عورت ڈاکٹر نہیں ہے تو مرد ڈاکٹر کے پاس عورت جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کا محرم ہونا چاہیے، شوہر ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کو ہونا چاہیے، اور جس جسم کے جس حصے کو دکھانا ضروری ہے اس حصے کو دکھا بھی سکتی ہے۔ آج کل اصل مشکل یہ ہے کہ ہاسپٹلوں کا بھی معاملہ عجیب ہے۔ مثال کے طور پر آپریشن ہمیں کرنا ہے کہاں کا؟ صرف پیر کا، لیکن ہاسپٹل کا نظام ہے کہ پورے کپڑے اتروائے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے، اور ان کا اپنا خاص لباس پہنایا جائے گا۔ آپریشن کرنا ہے کہاں؟ پیٹ کا، لیکن نیچے کا جو کپڑا رہتا ہے وہ بھی مریض کا اتروا دیا جاتا ہے۔ ظاہر بات شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، جس حد تک ضرورت ہے اس کو وہیں تک محدود رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت کی مان لیا کہ ڈیلیوری کا معاملہ ہے، آپریشن کا معاملہ ہے، آپریشن کا معاملہ ہے، اب اس کے لیے ظاہر بات عورت کے ڈاکٹر کے بجائے مرد ڈاکٹر ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو اپنے اس حصے کو ظاہر کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سینہ بھی کھول دیا جائے، اس کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہ رہنے، جیسے کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے اور ڈاکٹر لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ مجھے اس کا بڑا سابقہ ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر عورت کے جسم کے اندر یہاں مرض اسے دکھانا ہے تو عورت پہلے اپنے پورے چہرے کو کھولے، پھر اس کو پورا اتارے، پورا یہ حصہ کھولے، تب اتنے حصے کو دیکھیں گے نہیں۔ یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے یہاں بھی، بلکہ بدقسمتی سے یہاں پیدا ہو گیا ہے، ہم اپنے یہاں غیر مسلم ڈاکٹروں سے علاج کرتے رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی کسی عورت نے بھی انجیکشن لگوانے کے لیے اپنے ہاتھ کو یہاں سے پورا ظاہر کیا ہو، نہیں ظاہر کیا ہو۔ ہندو ڈاکٹر بھی آیا کرتے تھے، وہ کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی پرانی قمیص لے آئیے، کیا کہتے تھے؟ کوئی پرانی قمیص لے آئیے، وہ کہاں سے پھاڑ دیا کرتے تھے، چلو اور جگہ ہو گئی انجیکشن لگا دیا۔ یہ ہے اصل میں احتیاط، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عورت کے یہاں پر کوئی مرض ہے، ڈاکٹر عورت کو مجبور نہ کرے کہ پورے کپڑے کو اتارے، ٹھیک ہے وہ کوئی پرانا کپڑا پہنے اور یہاں سے پھاڑ کر کے اتنے جسم حصے کو دیکھ لیا جائے اور اتنے ہی حصے کو ہاتھ لگایا جائے جتنے حصے کا ہاتھ لگانا ضروری ہے، مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے، مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس سے کتنی کیا کیا خرابیاں ہاسپٹلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ڈاکٹر کے پاس، مرد کے پاس وقت ضرورت، میں کیا ذرا غور کریں گے، وقت ضرورت بدرجہ مجبوری جا سکتی ہے، ڈاکٹر اس کے جسم کے ضرورت کے حصے کو چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اسلام کے اندر اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، پورے انڈیا میں پہنتی، ساؤتھ انڈیا ہی میں کیا ہے بھائی، پورے انڈیا میں پہننا شروع کرتی ہیں، جو نصیحت بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ڈنڈا لے کر کے تو آپ مار نہیں سکتے، یا کہ اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ہے جو معاملہ کیے، لیکن عام عورت ساتھ تو آپ یہ آپ کے ہاتھ میں حکومت ہونے کے بازار میں بیٹھ جائیے، ڈنڈا لے کر کے جو عورت ساڑی پہن کے جا اسے مارنا شروع کر دی، نہیں، اسے سمجھائیے، آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا عمدہ تھا، اور ساتھ یہ بھی بتائیں تو بہتر ہے کہ جوتا جو پاؤں میں جس طرح جوتا پہنا کرتی ہیں عورتیں، وہ یہ بھی ایک تو چلنے کی آواز آتی ہے، دوسرا بہت اونچا ہوتا ہے، مردوں کی طرح شوز وغیرہ اور بھی طرح استعمال کرتے۔ دیکھیے بھائی جان آپ نے صحیح لکھا ہے، یہ ایک چیز عورت کے پردے سے متعلق رہ گئی تھی، بلکہ بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں عورت کے پردے کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں چلتے ہوئے اپنے پیروں کو پٹکتی ہوئی نہ چلیں کہ وہ زینت جو چھپی رہ گئی ہے وہ ظاہر ہو جائے، جیسے پازیب کی جھنکار ہے کہ نہیں ہے، چوڑی کی آواز ہے،
عورت کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرے. تو ایسا جوتا پہن کر کے عورتوں کے لیے چلنا جائز نہیں جس سے کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہو کہ جو نہ بھی دیکھنا چاہتا وہ بھی مڑ کر کے دیکھنا شروع کر دے. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اونچا جوتا، اب تو طبی طور پر میرے پاس لکھت یہ رپورٹ موجود ہے کہ یہ جو اونچی ہل کیا عورتیں چپل پہنتی ہیں، اس سے ان کی صحت کے اندر بھی بہت بڑا نقصان پڑتا ہے. اور یہ چیزیں ہم نے غیر قوموں کی مشابہت میں لی ہے، چاہے ہمارے ہندوستان کے ہندو عورتیں ہیں، مسلمان، کافر، ہر کہاں سے لیا اسے؟ ہم نے مغرب سے لیا. تو ظاہر بات جو ہندو ہیں ان کے حرام حلال کی بات تو نہیں، لیکن مسلمان عورتوں میں حرام حلال کی بات ہے کہ یہ غیر قوموں سے لباس لیا ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمان عورت کو کافرہ عورت کے لباس سے پرہیز، مشابہت میں پرہیز کرنا چاہیے. اور آخری چیز یہ ہے کہ مردوں کی شو کی طرح اور بھی ہوتے ہیں، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے پردے یا عورتوں کے لباس کے شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی بیان کی تھی کہ وہ لباس عورت کا مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو. لباس کے اندر ساتھیوں صرف قمیص پیجامہ داخل نہیں بلکہ جوتا بھی ہے، موزہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. یہ چیز جائز نہیں ہوگی. کیا ہے بچے کا ختنہ کتنے دن میں کرنا سنت ہے؟ دیکھیے اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، تحدید نہیں ہے. 1 ہفتے کے بعد کر دیں، 15 دن کے بعد کر دیں. اگر بچہ بیمار ہے، کمزور ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتا، 1 مہینے کے بعد کر دیں، 1 سال کے بعد کر دیں، 2 سال، 5 سال. البتہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے وہ بچے کے لیے اتنا ہی بہتر رہا کرتا ہے، اتنی کم تکلیف ہوا کرتی ہے اور اتنا ہی لوگوں کے لیے آسان رہا کرتا ہے. تو جتنا جلدی ہو جائے اتنا جلدی کر دینا چاہیے. اس کے لیے کوئی تحدید شرع قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. قرآن حدیث میں ہے کہ وہ کرنا چاہیے. کیا خواتین نماز پڑھتے وقت پورے پیر کو ڈھانکنا ضروری ہے؟ پیر کا اوپری حصہ ڈھانکنا ضروری ہے. پیر کا اوپری حصہ ڈھانکنا ضروری ہے. پیر اگر سجدے کے اندر نیچے کا حصہ یا رکوع میں گئیں، ایڑی کچھ ظاہر ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علی ظہور قدم کا لفظ آیا ہے، اس لیے پورے حصے پیر کا ڈھکنا یا نچلے حصے کا ڈھکنا بھی ضروری نہیں ہے. جی جی کس کی؟ عورت کی کہ مردوں کی؟ عورتوں کی امامت کر سکتی، مردوں کی نہیں. بھائی غلط ہے، قرآن اور حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کیا؟ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. ایک دلیل سے سنن ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر شبہ ہوتا ہے کانت ام اہل بیتہا، کانت ام اہل بیتہا. اس کے اندر یہ نہیں کہ مرد بھی اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، عورت کی امامت کر سکتی. کوئی حضرت حفصہ کی، حضرت ام سلمہ کی حدیثیں اس سلسلے میں واضح طور پر ہیں کہ عورت کی امامت کرے گی اور صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی. نہیں، جو اصل میں سوال ہے وہ یہ ٹی وی پہ کچھ دن پہلے فتنہ ایک دکھایا، الگ سے مسجد بنائی ہے، عورت امامت کر رہی ہے، پیچھے عورتیں جماعت میں کھڑی ہیں، عورت آگے امامت کرتی ہے. ان کا سوال وہ شاید اسی کے اوپر. اصل میں دیکھیے انڈیا میں ابھی شروع ہوا، دیکھیے یہ چیز اگر ایک ظاہرہ نہیں بن جا رہی، ظاہرہ مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ عورتوں کی ایک مسجد بنا دی گئی اور وہاں عورتوں کو خاص نماز کے لیے بھیجا جا رہا ہے. ایسا نہیں، بلکہ کہیں کسی وقت میں عید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر کسی اور مناسبت سے عورتیں اکٹھا ہوئیں. مثال کے طور پر ان کا آپسی کوئی جلسہ تھا، وہاں عورتیں اکٹھا ہوئیں، نماز کا وقت ہوا، ان میں جماعت ہونے لگی، ایک عورت نے نماز پڑھا دیا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مستقل ان کے لیے ایک مسجد ہر شہر کے اندر تعمیر کی جائے جس میں وہ نماز پڑھنے جایا کریں، یہ ظاہر بات ہے، یہ سلف سے اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. بس کریں خیر. محترم سامعین، آج 31 اکتوبر 2008 موافق 2 ذی القعدہ 1429 بروز جمعہ بعد نماز عشاء جو اس مسجد عبداللہ میں حضرت الشیخ مقصود الحسن فائدی حفظہ اللہ کا جو درس کا انتظام جو کیا گیا ہے، اس کا عنوان
عورتوں کا لباس، اس عنوان پر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں شیخ موصوف کو دعوت دوں، ہمارے سامنے ہمارے بازو میں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ جس سے متاثر ہوئے، اور وہ اسباب کیا تھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام میں داخل ہونے کے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کے لیے نصیحت کہ دعوتی کام کیسے کیا جائے اور اس کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ مختصراً ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو ان کا نام ہے ہارون، جو اسلام کے بعد نام رکھا گیا، تو خبر میں رہتے ہیں اور نیزی ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں آپ، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ اپنا دخول اسلام کے اسباب بتائیں گے۔ پہلے جو نام تھا ان کا، یہ یعنی سینو نام تھا ان کا، لیکن انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن پڑھے، اور اپنا نام خود انہوں نے اختیار کیا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد میرا نام ہارون رکھا جائے۔ سبحان اللہ، انہوں نے خود اس کا، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ یہ نام رکھو، انہوں نے یعنی تقریباً 1 سال تک قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، یعنی جب سینو تھے 1 سال تک قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، کہ قرآن ریسرچ کرتے رہے کہ قرآن میں ہے کیا۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتائیں گے، تو میں ہارون صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کے سبب اور ہمیں چند نصیحتی باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اتنا اچھا نہیں جانتے اردو، میں حیدرآباد سے آندھرا پردیش میں انڈیا کا ہے، تیلگو میرا لینگویج ہے، اور عبداللہ کا سیم لینگویج ہے، تیلگو ہے۔ اردو اتنا اچھا نہیں جانتے، انگلش ہے تو اچھا جانتے ہیں، نہیں تو میں اردو کے بات کرنے کا کوشش کرے گا، بیچ میں تھوڑا انگلش ہوتا ہے۔ اور فرسٹ میرا ریلیجن تھا ہندو کا ریلیجن ہے، جو بھگوت گیتا بولتا نا، اس کا بھگوان کا ورڈ ہوتا ہے۔ اور میں کیوں ریلیجن چینج کیا بتائیے، میں 2 سال سے بہت ریسرچ کر رہے، بہت ریلیجیس بکس کے بعد۔ میرا پروفیشن ہے تو ڈاکٹر ہے، میں ہول باڈی اسکیننگ کا اسپیشلسٹ ہے، پورا باڈی پریگننٹ لیڈیز کا، برین کا، پورا باڈی کا سی ٹی اسکین MRI میں پورا پڑا تھا۔ اور میں ریلیجن چینج کرنے کا کیوں ڈیسیژن لیا، میں فرسٹ میرے دوست لوگ شکیل بھائی، عبداللہ بھائی اور محمد علی بھائی، سب لوگ بول رہے اسلام لے لو۔ میں فرسٹ اسلام لینے کے پہلے میں یہ ریلیجن کو میں فٹ ہوا تھا نہیں ہوتا سوچا، فٹ ہوا تھا بولے تو اس کی مطلب ہے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لائف کیسا ہے، ہم بھی اتنا اچھا آدمی بن سکتے نہیں بن سکتے، اتنا کوئی نہیں بن سکتے، پروفٹ محمد صرف بن سکتے، نہیں تو کم سے کم ہمیں کوشش کرنا ہے، اتنا کوشش کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں 2 سال سے بہت ٹرائی کر رہا ہوں ایسا بن، تھوڑا کم سے کم 50% 40% تھوڑا کم۔ اس لیے میں ادھر 7 سال سے ہے، میں بہت لوگوں کو ہیلپ کیا، پورا ابھی ایگزیکٹ میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے پرامیس کر کے بتا رہے ہیں، صرف کھانا کے چھوڑ کے میرے پاس کچھ بھی نہیں پیسہ۔ میں 7 سال سے سعودی میں کام کر رہا ہے، اچھی جاب کر رہے ہیں، میرا ویٹ بھی اچھا ہے، ادھر بہت لوگوں کو ایجوکیشن کو ہیلپ کیا، ہیلتھ کے لیے ہیلپ کیا، اور کھانا کو 5 ریال سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ہر دن میں کوئی کتنا آدمی ملا تو میں ہیلپ کرنے کو کوشش کرتا ہوں۔ ایسا تھوڑا اسلام کے لیے، اسلام سے کوئی دنیا میں کائنڈنس بولے تو مطلب کیا شکل کائنڈنس، ہاں کوئی دنیا میں کدھر بھی نہیں، you cannot see anywhere، کدھر بھی نہیں۔ اگر پروفٹ کا بایوگرافی پڑھا تو، رسول اللہ کا بایوگرافی پڑھا تو، اب کوئی کسی کا ہسٹری نہیں۔ اس لیے امریکہ میں ریسرچ کیا ایک آدمی نے، پورا دنیا میں دا موسٹ انفلوئنشل مین آن دا ارتھ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پورا دنیا کو انفلوئنس کیا۔ اگر بھگوان کے بارے میں بتائے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، میرا ریلیجن میں، فالے ریلیجن میں بھگوت گیتا میں کیا لکھا ہے، اللہ ایک ہی ہے اور ایسے کوئی نہیں،
اس کو you cannot کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایسا اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا, بھگوت گیتا میں بھی بتایا, نہیں تو لوگوں نے تھوڑا بھی نہیں فالو کر رہے, ٹیمپلز بنا رہے, کروڑس آف روپیز کروڑ سے بہت ویسٹ کر رہے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ کے روپ میں ہے اور اس کی جیسے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, نہیں تو لوگوں نے فالو کرے. اور اسلام میں ایڈوانٹیج کیا ہے, آپ فالو کر سکتے. اور بہت لوگوں نے مجھے کرٹیسائز کیا تھا کیوں اسلام میں آ رہے ہیں, وہ لوگ بہت لوگ ٹیررسٹ ہے بولے. میں بہت ڈسکس کیا اس کے بارے میں, میں بہت ریسرچ کیا تھا. اگر آپ 2-3 سال کا 100 سال 200 یا 300 سال کا دنیا کا ورلڈ ہسٹری لے لو, آپ کون سی ریلیجن نے کتنا کیا. ہمارا دیش انڈیا ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب 50 سال کے پہلے ادھر بہت لوگ سب کو معلوم ہے 50 سال کے پہلے ہم کسی کے انڈر تھے. اگر کوئی بائبل میں لکھا ہے کیا کوئی دوسرا دیش کے جا کے آپ اس کو پکڑو, اس کو لیڈیز کو ریپ کرو, اس کی پراپرٹی لے ہو, ایسا کوئی کتاب میں لکھا ہے نہیں. تو وہ لوگوں نے کیا, کون سی ریلیجن نے کیا آپ کو معلوم ہے. جو مسلمان نے کیا ایسا وہ نہیں کیا. اس لیے میں ایسا ریسرچ کر بہت لوگوں کو آنسر کرنے کو کوشش کر رہے. 1 سال سے بہت لوگ مجھے کرٹیسائز کیا, آپ کیوں اسلام میں جا رہے تھے. میں بہت ہندو لوگوں کو بولا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, یہ بھگوت گیتا میں بولا ہے, نہیں تو اسلام میں پریکٹیکلی آپ فالو کر سکتے ہیں. اس لیے میں ریلیجن میں چینج کر رہے ایسا. اور چیریٹی کے بارے میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسلام سوچ پریکٹیکلی ہاؤ ٹو ہیلپ دا پور پیپل کو ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. اور کے بارے میں بتایا تو ہول مین کائنڈ نے کوئی آدمی ایسا ڈفرینس نہیں ہے, ایجپٹ کا ہے, سیریا کا ہے, لبنان کا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں. اللہ تعالیٰ کے یہ کتاب نے پورا دنیا کو فالو کرنا ہے. اور یہ ایک کنٹری کا نہیں ہے, ایک آدمی کا نہیں ہے, پورا آدمی کا نہیں ہے, ایسا نہیں. اور آخرت میں بھگوان اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پوچھے گا آپ کنگ ہے اور پورا آدمی ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کچھ بھی نہیں پوچھتے. صرف میرا قرآن کو آپ فالو کیا, آپ اچھا کام کیا نہیں کیا, صرف یہی دیکھتے ہیں. اور یہ اسلام میں ہم پریکٹیکلی فالو کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ریلیجن میں ایڈوانٹیج کیا ہے, پریکٹیکلی کرنا ہے, صرف کتاب میں نہیں ہے, پیپر میں نہیں ہے. پریکٹیکل میں اسلام شوز دا وے ٹو فالو دا گڈ تھنگس, ہاؤ ٹو ڈو دا گڈ تھنگس. اور اس کی یہ ریلیجن ہندو ریلیجن اور کرسچن ریلیجن اور اس کی ڈفرینس یہ ہے, اسلام میں پریکٹیکلی فالو کر سکتے ہیں. ہم 5 سال صلاح کر سکتے ہیں, فاسٹنگ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور کوئی ریپ کیا اس کو گالا کرتے ہیں, اس کی پنشمنٹ کیا ہے, اس کی ایسا دوسرے ریلیجن میں کچھ نہیں ہے. ایسا پریکٹیکلی شوز ہاؤ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. سو دس از اسی پورا ریلیجن سے یہ ایڈوانٹیج ہے. اور اس لیے یہ پورا سوچ کے میں اسلام لینے کو. اور ہم مسلمان ہیں, کوئی پورا دنیا میں ابھی کیا چل رہا ہے انڈیا میں, کوئی کون سی کنٹری پورا دنیا میں مسلمان لوگوں کو بہت کم لوگ ہیں بول کے دیکھ رہے ہیں. اور انڈیا میں بھی, انڈیا میں دیکھا تو میرے ساتھ دوست لوگ بہت لوگ ہیں مسلمان ہیں, ہمارا ریلیجن کم ہے بول کے ایسا امپریشن ہے. بہت لوگ کیوں ادھر جا رہے ہیں آپ کو ایسا بولے. میں ایک ہی کوشچن پوچھتے اس کے لیے, جو ریلیجن میں 5 سال صلاح پڑھتے ہیں وہ ریلیجن غلط ہے کیا؟ 5 سال اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھے گا اور 5 سال ریسپیکٹ دے گا, 5 سال آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں, یہ غلط ہے کیا؟ میں آج سے چیریٹی دینا چاہ رہا ہوں, آج سے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہوں, وہ غلط ہے کیا؟ ایسا پوچھو. آپ بی پراؤڈ ٹو ٹیل دیٹ یو آر مسلم. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ آپ یو آر سبمٹنگ دا ول ٹو دا گاڈ. یہ غلط ہے کیا پوچھنا ہے. کوئی پوچھا تو آپ مسلم کیوں مطلب میں میرا پورا دل پورا باڈی بھگوان کے سامنے رکھتا ہے, وہ غلط ہے کیا؟ اس لیے یو آر دا بیسٹ ووما بولا تھا, یو آر دا بیسٹ کمیونٹی. مسلمان نے بیسٹ کمیونٹی آن دا ارتھ بول کے یہ کوئی نہیں بولا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بولا تھا. اس لیے ہمارے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے.
اس لیے کسی کا ڈرنے کا کسی کا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بولا یو آر دا بیسٹ کمیونٹی, یو آر دا بیسٹ امہ بولے اردو کمیونٹی. اس لیے بیکاز آف پورنیس مسلمس کو تھوڑا انفیریئرٹی کمپلیکس ہے. انڈیا میں انفیریئرٹی کمپلیکس تھوڑا کم ہے ایسا بول کے. دوسرے ریلیجن بڑھا گیا تو وہ تھوڑا وہ لوگ بہت پاپ کام کر کے بہت پیسہ کمایا ہے, اس لیے تھوڑا ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ پورا نہیں دیکھے گا آخرہ میں, یہ پورا نہیں دیکھے گا. صرف آپ قرآن کو فالو کرتا ہے نہیں کرے, قرآن میں ہر چیز فالو کرتا ہے یہ بھی دیکھے گا, صرف یہ کی بات دیکھے گا. آپ نہیں دیکھے گا آپ امریکہ پریزیڈنٹ ہے, آپ چھوٹا کام کر رہے ہیں, آپ باتھ روم کلین کر رہے ہیں, یہ پورا نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے بی پراؤڈ ٹو ٹیل مسلم اینی ویئر ان دا ورلڈ, ویئر ایور یو گو سے دیٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. اللہ تعالیٰ ہمارا پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بولا تھا یو آر دا بیسٹ کمیونٹی, یو آر دا بیسٹ پیپل ان دا ورلڈ بولا تھا. اگر ہم کو جب تک قرآن ہمارے ساتھ ہے, جب تک قرآن میں ہر چیز ہم فالو کرتے ہیں, کوئی لوگ نے ہمارے نزدیک بھی نہیں لیتے, نہیں تو ہم ضرور فالو کرنا ہے ہر چیز. قرآن کو اور حدیث کو پڑھ کے میکسیمم کوشش کرنا ہے. دا بیسٹ مسلم ان دا ورلڈ کو نہیں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو کم سے کم اس نزدیک جانے کے لیے ہر منٹ کوشش کرنا. وہ کوشش کیا تو ہم کو ضرور ادھر تکلیف ملے گا. اگر آپ پورا پیسہ دے دیا, ابھی مجھے کھانا کبھی نہیں ہے, تھوڑا بھی میں اللہ تعالیٰ کا پرامس سے بول رہا ہے, میں بہت لوگوں کو ہیلپ کیا, نہیں تو میرے پاس تھوڑا پیسہ بھی نہیں. کبھی کبھی میرے دوست سے میں 5 ریال بھی پوچھ کے ایڈجسٹ کرتا ہے, بارو کر کے ایڈجسٹ کر کے 10 ریال 5 ریال 50 ریال بھی پوچھتے. میں ڈاکٹر ہے, میں 10,000 سے سال میں زیادہ کما رہے, نہیں تو اتنا مشکل ہے تو بھی آخرہ میں آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا. ابھی یہ لائف پورا ٹیمپرری ہے. اتنا سال آپ 60 ایئر 70 ایئر سال میں تھوڑا تکلیف ملے گا, ضرور تکلیف ملے گا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر دن میں لاسٹ 2-3 ایئرس آف لائف کو بہت نہیں ادھر ٹائٹ روپ سے باندھتا تھا. کیوں بولے تو ہنگر سے, اس کو ہنگر بولے تو کیا ہے, بھوک لگے تو بہت روپ مارتا تھا, اور روپ باندھ کے اس کی پوری فیملی ممبر اتنا سفر ہو گیا. نہیں تو اس آخرہ میں اس کو پورا اللہ تعالیٰ نے کدھر رکھا, جنت میں ہائیسٹ لیول میں رکھا تھا. اس لیے ادھر تھوڑا تکلیف ملا تو بھی ہم غلط کام نہیں کرنا, قرآن کو ہر چیز فالو کرنا, ہر چیز فالو کرنے کو ضرور کوشش کرنا. میں اتنا سوچ کے میں اسلام میں آیا, اور کوئی فرسٹ ہے تو آپ گریٹ, یو شوڈ بی پراؤڈ ٹو ٹیل مسلم that you are a Muslim. اتنا ہے, تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی کبھی میرے سے ہیلپ لیا تو میرا سے میڈیکل کا کچھ ہے ہیلپ ہے تو عبداللہ بھائی کے ساتھ جا کے میرا ایڈریس لے گئے ہو, میں ضرور ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا. ہاں تھینک یو. ہاں ادھر اور بھی ادھر میں کبھی کبھی آیا تو میڈیکل پرابلم ہے کچھ ہے تو بولیے, میرے ہاتھ میں کتنا ہے تو آپ کو ہیلپ کرنے کو میں ضرور کروں. میں یہ پورا باڈی کا اسکیننگ فیسلٹی ہے. شکریہ. محترم سامعین, موصوف صاحب نے بھی آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں بتائی ہیں اس کا اختصار ایک دم مختصراً یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے, ایک بہت بہترین اور دلسوز سبق ہمارے لیے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے, وبینات من الہدی والفرقان, یعنی ہدایت یعنی حق اور ناحق کے راستوں کے باتوں کو فرق کرنے والی چیز ہے. تو ہمارے موصوف شیخ بھائی ہمارے جو قرآن کا جو ریسرچ کیے ہیں, قرآن کو جو دیکھے ہیں اور قرآن جو پڑھے ہیں, اور پڑھنے سے پہلے جو غلط افکار اور غلط باتیں جو آپ کو پہنچی ہیں کہ یعنی قرآن میں دہشت گردی ہے, ٹیررسٹ سکھاتا ہے, ارہاب ہے, یہ سب, تو انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو یہ سب اس کے خلاف انہوں نے پایا. امن, سلامتی, شانتی, سکون, اطمینان, راحت, یہ سب انہوں نے قرآن کے اندر پایا. تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیے,
کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پس پشت ڈال دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن میں نہ تدبر نہ تفکر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان کے کمروں میں ہے پھر بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نصیحت اور ایک سبق ہے اس میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ایک بہترین سبق اور بہترین نمونہ اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ اسلام کے اندر چھوٹ چھاٹ نہیں ہے، نہ کالے پہ فوقیت، نہ گورے پہ فوقیت، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ امیر نہ غریب، سب اللہ تعالیٰ یعنی سب بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا الا بالتقوی، یعنی جس کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ یہ ان کے اسباب تھے جو دخول اسلام یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کا ایک سبب بنے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو اسلام پہ دائم و قائم رکھے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ دائم و قائم رکھے، اور ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو لوگوں تک عام کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی ہمارا خاتمہ ہو۔ تو درس کے شروع کرنے سے پہلے میں شیخ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہیں کلمے کا اعادہ کر دیں، پھر اس کے بعد اپنا درس شروع کریں۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں جنت حق ہے جہنم حق ہے قیامت حق ہے قرآن حق ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا کریں خلوص دل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ان کی وفات ہو۔ اور ہمارے لیے دوستوں اور مسلمانوں، جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں اس قرآن کی حقیقت اور قرآن کی اہمیت معلوم نہیں ہے، نہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، اس سے نصیحت حاصل کرے، توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس قرآن کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، جزاک اللہ خیر۔ اللہ ثابت کر رکھے اللہ ویاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اس سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ہمارے میزان حسنات میں باعث اجر بنائے، اور جو سنے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں فضیلت الشیخ کا تہ دل سے بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور اپنے خطاب سے جو ہمیں مستفید کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے، عمل میں اخلاص اور عمر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعہ جبیل دعویٰ سنٹر کا سالانہ پروگرام ہے، جو ہمارے پاس اعلانات آئے ہوئے ہیں، تو اس میں شرکت کی پرخلوص اپیل کی گئی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں اور اس میں جو خطابات پیش کیے جاتے ہیں اس سے آپ کیا کریں، مستفید ہوئیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظام دے دو. اچھا، دوبیل دعوت سینٹر کا جو پہلے ہر سال انک سے بس کا انتظام ہوا کرتا تھا، اس سال اس کا انتظام نہیں ہے، صرف انک سے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے سینٹروں سے ہوتا ہوگا، لیکن انک سے کوئی انتظام اس کا نہیں کیا گیا ہے. اچھا، دوسری ضروری بات یہ ہے کہ مسجد عقل بن حسین میں جو درس ہوتا ہے تو یہاں کے جو اطراف سے جو آتے ہیں، سیاحت سے یا خطیب سے، ام الحمام، الجیش، دلہ ثناء، یا حتیٰ کہ دمام سے جو بھی حضرات آتے ہیں، تو یہ مسجد عقل بن حسین جو مدرسہ تحفیظ قرآن کے پیچھے ہے، ہر جمعہ یعنی ماہانہ جو خصوصی پروگرام ہے اس مسجد میں، یہ مسجد عبداللہ ابن مسعود ہے، خصوصی پروگرام یہاں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو عام درس ہے وہ درس مسجد عقل بن حسین میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے دوست و احباب کو اس کے تعلق سے بتائیں تاکہ ان دروس اور محاضرات میں آنے کی اور شرکت کرنے کی، اور اس میں ہے نا قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے احکام اور اس کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اس یعنی محفل کے برخاست کا اعلان کرتا ہوں. ساتھ جاتے جاتے وہاں دروازے کے پاس سیڑھی تقسیم ہوتی ہے، آپ اپنا ایک سیڑھی لے جائیں، اور باہر انشاءاللہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں آپ ہے نا ایک سفرے پہ 5 آدمی حساب سے دیکھ کر آپ لوگ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں. جو ہاتھ پہنچ کے جو پیپر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں ویسا مت پھینکا کریں. وہاں یعنی کیس رکھی گئی ہیں، کالے کیس ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر کیا کریں آپ لے جا کر ڈال دیں. کوئی بھی گلاس بازو پڑا ہے اس کو نکال کر آپ ڈرم میں پھینک دیں. پاکی صفائی کا آپ لحاظ رکھیں. دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی کھانا وغیرہ کا بھی نیچے نہ گرنے پائے، اس کا بھی آپ اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ ہمارے ہارون صاحب جو نئے مسلم ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے. آپ لوگ ملاقات کی ذرا ان کو ہے نا استقامت کی دعا دیجئے آپ لوگ ان سے. عبداللہ نہیں सवाल जवाब भी रहने से हाँ है ना इधर है 1 घंटा 32 मिनट है. ओके, पूरा बना है ना. ये हार्ड डिस्क वाला है. वो उसको भी स्पीच रहने से अभी हम लोग पास दावा से एक हफ्ते अभी 2 का हो गया ना शेख. जुमेरात को भी ना अगली जुम्मा मिलेगी. अगली जुम्मा जुबिल में जाएंगे आप? कौन सा जाएंगे जुबिल? जाएंगे आप तो उधर कैसेट मिलेगी? किधर? ये जुबिल में अगली जुम्मा के दिन जुबिल में प्रोग्राम है, वहाँ कैसेट मिलने की उम्मीद है. ये जुबल में मैं नहीं जाऊँगा, उधर है. आप नहीं जाएंगे? जुबल में कैमरा है ना, वो फिर ये मसूद भाई है. मिलेगी कैसे दमा में मिलेगा. दमा में किधर? सेंटर में नीचे इस्लामिक सेंटर. कहाँ पर?